بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ربنا الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے زندگی و موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمین کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش عظیم کے مالک، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، خطا کار بندے ہیں. اے اللہ ہم سب لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھائے، نظروں کو جھکائے، جھولیوں کو پھیلائے تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرما لے. آئیے سب مل کے ساتھ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے اللہ رب العزت، رمضان المبارک کا مہینہ
اپنی رحمتیں لٹاتے، اپنی برکتیں بکھیرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ اے اللہ آج شب قدر کی رات ہے، اے میرے مالک تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، اور آج ختم قرآن کی بھی محفل ہے۔ اے مالک تیرے محبوب کریم کا ارشاد ہے کہ ختم قرآن کی محفل میں جو دعا مانگو گے اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اے مالک و مولا آج کے دن ہم جو دعائیں مانگے ہماری تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرما لے، ہماری تمام التجاؤں کو قبول و منظور فرما لے، ہماری تمام حاجتوں کو قبول و منظور فرما لے۔ اے اللہ ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، خطا کار بندے ہیں، اے رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تو ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما اور انہیں نیکیوں میں تبدیل فرما دے۔ اے اللہ خصوصاً بالخصوص تو ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے جو ہماری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ و کبیرہ سبھی گناہوں، سبھی خطاؤں اور تمام نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے مولا۔ اے اللہ رب العزت ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے۔ اے ہمارے معبود ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں۔ اے مولا تو اپنی رحمت سے، اے مولا تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ کتنے ہی بے اولاد لوگ ہیں جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں۔ اے پاک پروردگار عالم آج کی اس بابرکت محفل کے صدقے سے، آج کی اس مقدس محفل کے صدقے سے تمام بے اولادوں کو اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ یا اللہ حاضرین محفل میں جو بے اولاد لوگ ہیں تمام بے اولادوں کو اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ یا اللہ تجھے تیرے محبوب کے پیارے پیارے بچپن کا واسطہ، یا اللہ تو اپنے محبوب کے پیارے پیارے بچپن کے صدقے سے یا اللہ تمام بے اولادوں کی خالی جھولیوں کو بھر دے۔ یا اللہ تمام بے اولادوں کو اولاد کی نعمت سے نواز دے، تمام بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، تمام بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما، اور یا اللہ خصوصاً بالخصوص میری وہ مائیں بہنیں جو عنقریب جن کو تو اولاد کی نعمت سے نوازنے والا ہے، یا اللہ تو ان سب کے ساتھ آسانی والا معاملہ فرما۔ یا اللہ ان کو چاروں ہاتھ پیروں سے صحیح سلامت اور صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو اپنے والدین کا فرما بردار، سنتوں کا آئینہ دار، سچا پکا عاشق رسول بنا دے۔ یا اللہ تو ہمیں بھی اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے۔ یا اللہ تو ہماری اولادوں کو ہمارا فرما بردار بنا دے۔ یا اللہ تو ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ تو ہماری اولادوں سے دین کے کام کروا۔ یا اللہ تو ہم سے، ہماری اولادوں سے اسلام کی سر بلندی والے کام کروا۔ یا اللہ تو ہم سے، ہماری اولادوں سے دین اسلام کی خدمت کروا۔ یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزی روزگار میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ تو ہماری روزی روزگار میں بھی برکت عطا فرما، ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما، ہماری رزق حلال کی کمائیوں میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ مقروضوں کو بالا قرض سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ رب العزت مقروضوں کو بالا قرض سے نجات عطا فرما۔ اے میرے مولا حاضرین محفل میں سے جو لوگ اس دعا کو سن رہے ہیں اور جو لوگ اس دعا کو آگے آنے والے وقتوں میں سنیں گے، اے مولا جو کوئی بھی مقروض ہے سب کو آج کی اس مقدس رات کے صدقے، آج کی اس مبارک محفل کے صدقے سے تمام مقروضوں کو بالا قرض سے نجات عطا فرما دے، تمام مقروضوں کی غیب سے مدد فرما دے۔ یا الہ العالمین
ہمیں اپنے آگے ہاتھ پھیلانے والا بنا دے، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے ہمیں محفوظ فرما لے۔ یا اللہ تو ہمیں اپنا محتاج بنا لے، لوگوں کی محتاجگی سے ہمیں محفوظ فرما، محتاجگی والے کاموں سے ہمیں محفوظ فرما، محتاجگی والی بیماریوں سے ہمیں محفوظ فرما، محتاجگی والے ہر عمل سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ تو ہمیں شیطان سے بچا، شیطانی کام سے بچا، شیطانی چیلوں سے بچا، شیطان کی چالوں سے بچا، شیطان کے ہر چھوٹے سے چھوٹے عمل سے بچا۔ یا اللہ تو ہمیں بری علتوں سے بچا، بری صحبت سے بچا، بری سنگت سے بچا، برے یاروں سے بچا، برے دوستوں سے بچا، برے اعمالوں سے بچا۔ یا اللہ تو ہمیں ہدایت عطا فرما، یا اللہ تو ہمیں ہدایت والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمیں سچا صادق بنا، یا اللہ تو ہمیں سیدھی راہ دکھا، یا اللہ تو ہمیں صراط مستقیم پہ چلا، یا اللہ تو ہمیں صراط مستقیم پہ چلا، یا اللہ تو ہمیں صراط مستقیم پہ چلا۔ یا الہی ہمیں وہ سر نہ دے جو تجھے چھوڑ کر مخلوق کو سجدہ کرے، وہ آنکھ نہ دے جو تجھے چھوڑ کر غیر کو دیکھے، وہ کان نہ دے جو تیرے کلام کو چھوڑ کر غیر کا کلام سنے، وہ زبان نہ دے جو تیری ثنا کو چھوڑ کر غیر کی ثنا کرے، وہ قدم نہ دے جو تجھے چھوڑ کر غیر کی طرف اٹھے، وہ ہاتھ نہ دے جو تیرے بجائے غیر سے دستگیری چاہے، وہ کمر نہ دے جو تجھے چھوڑ کر غیر کی طاعت میں جھکے، وہ سینہ نہ دے جو تیرے پیار کے بجائے نجاست و غلاظت سے بھرا ہے، اور وہ دل نہ دے جو تیری قربت کے بجائے قربت غیر سے معمور ہو۔ اے اللہ رب العزت تو ہم سب کو آج کی اس محفل کے صدقے سے ہدایت عطا فرما دے۔ اے اللہ تو ہم سے وہ کام کروا جس سے تو اور تیرا محبوب خوش ہوتے ہیں، اور تو نے اور تیرے محبوب نے ان کام کرنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ تو ہمیں وہ کام کرنے سے بچا جس سے تو اور تیرا محبوب ناراض ہوتے ہیں، اور تو نے اور تیرے محبوب نے وہ کام کرنے سے ہمیں روکا ہے۔ یا اللہ پاک تو مجھے، میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی اور ان کے بچوں، میری بیوی بچوں، میرے عزیز و اقارب، میرے دوست احباب اور ان کے بچوں کو، اور دعا میں شامل حضرات اور ان کے عزیز و اقارب اور ان کے بچوں کو گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ تو ہم سب کو ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ ہمیں نماز پڑھنے کا عادی بنا دے۔ اے اللہ رب العزت ہمیں زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ تو ہمیں ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا کر۔ اے اللہ ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا دے، اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ تیرے محبوب کے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز، یا اللہ تو ہمیں نمازی متقی بنا دے۔ یا اللہ تو ہمیں نمازی متقی پرہیزگار بنا دے۔ یا اللہ تو ہمیں پانچوں وقت کی نمازوں کو پابندی کے ساتھ ان کے اوقات میں پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ تو ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا فرما دے۔ یا الہی ہماری تمام پریشانیاں دور فرما دے، ہمارے تمام جائز مرادیں پوری فرما دے۔ یا اللہ تو ہماری تمام جائز حاجتیں پوری فرما دے۔ یا اللہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز اس یقین کامل سے تجھ سے مانگتے ہیں کہ تجھ سے نہ مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے۔ اے اللہ تجھ سے اپنی فریاد نہ کریں گے تو کس سے کریں گے۔ یا اللہ تو ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا جو تجھ پہ یقین کامل ہے تو اس کو دیکھ۔ یا الہی ہماری تمام پریشانیاں دور فرما دے۔ یا اللہ تو ہماری تمام جائز مرادیں پوری فرما دے۔ اے اللہ تو ہماری تمام جائز حاجتیں پوری فرما دے۔
یا اللہ ہم سب تیرے گناہگار بندے، سیاہکار بندے اپنے ہاتھوں کو اٹھائے، اپنی جھولیوں کو پھیلائے، اپنی آنکھوں کو جھکائے تیرے آگے دستے دعا ہیں۔ اے مولا تجھ سے نہ مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ اے اللہ تجھ سے التجا نہ کریں گے تو کس سے کریں گے؟ یا الہی تو ہماری نہ سنے گا تو کون سنے گا؟ اے اللہ، اے مالک و مولا، اے مالک و مولا ہم سب کی مدد فرما۔ یا اللہ خصوصاً بالخصوص کشمیر و فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ تیرے محبوب کے امتی بے یار و مددگار، بے ساز و سامان دشمنوں سے لڑ رہے ہیں۔ یا اللہ مظلوم کشمیریوں کی مدد فرما، مظلوم فلسطینیوں کی مدد فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی مدد فرما۔ یا اللہ دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما۔ یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما۔ یا اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ دنیا بھر میں اور جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا نشانہ بن رہے ہیں، سب کی مدد فرما۔ یا اللہ افغانستان، عراق، چیچنیا، بوسنیا، لبنان، ترکی، ایران، عراق، شام، سری لنکا، برما، انڈیا، پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں کی، تمام مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا الہی تو ہماری جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، اولاد کی اور خصوصاً ہمارے ایمان کی سلامتی عطا فرما۔ یا الہی جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں مسلمان ہی زندہ رکھ، ہمیں ایمان کی حالت میں موت عطا فرما، مرتے وقت ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرما دے۔ اے مولا، اے رب العزت میرے ماں باپ اور ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما دے۔ یا اللہ تو ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرمانا۔ یا الہی منکر نکیر کے سوالوں کے وقت ہماری مدد فرمانا۔ یا الہی تو ہم سب کو قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ قرآن عظیم وہ مقدس کتاب ہے جو قبر میں تیرے اور مردوں کے درمیان کھڑی ہو جائے گی۔ یا اللہ تو ہم سب کو قرآن عظیم سے سچی محبت، سچی دوستی کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ تو ہمیں قرآن کا قاری بنا، قرآن کا حافظ بنا، قرآن کے بتائے ہوئے احکامات پہ عمل کرنے والا بنا۔ یا اللہ تو ہم سب کو قرآن کے بتائے ہوئے احکامات پہ عمل کر کے اپنی زندگی گزارنے والا بنا دے۔ یا اللہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، عشرہ رحمت ہم سے گزر گیا، ہم نے غفلت میں گزار دیا، عشرہ مغفرت بھی گزر گیا، ہم نے غفلت میں گزار دیا۔ اے مولا عشرہ جہنم سے چھٹکارے کا عشرہ بھی ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ اے مالک و مولا ہماری رمضان میں کی ہوئی تمام ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول و منظور فرما لے۔ اے اللہ ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم دنیا میں تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے محروم رہے ہیں، پس تو ہمیں قیامت کے دن ہمارے محبوب کی زیارت سے محروم نہ کرنا۔ اپنی رحمت کے ساتھ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے یا الہی تیرے محبوب کا ارشاد ہے کہ بدنصیب ہے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ یا اللہ سب کی بخشش فرما دے۔ اے رب العزت یہ وقت ہے تجھ سے آنکھ سے نجات مانگنے کا، پس تو ہمیں آنکھ سے بچا لے، ہمیں آنکھ سے بچا لے۔ یا الہی ہمیں آنکھ سے بچا لے اور آنکھ کی سختی سے ہمیں پناہ دے دے۔ اے اللہ ہمیں دوزخ کا ایندھن نہ بنانا۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، بے شک ہم کمزور ہیں، ہم دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتے، تو ہم وہ آگ کیسے برداشت کر سکیں گے جس میں پہاڑ بھی جل کر پگھل رہے ہوں گے۔ یا الہی تو ہماری مدد کر، ہماری مدد کر۔ اے اللہ ہمیں بچا لے اپنے دردناک عذاب سے اور اپنی سخت سزا سے۔ اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، بے شک ہم اس مبارک اور عظمت والی رات
جو سب سے پر امید رات ہے، ہم اس رات تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ تو ہمیں اس رات دوزخ سے نجات پانے والوں میں شامل کر لے۔ اے اللہ ہماری گردنوں کو، ہمارے والدین کی گردنوں کو، ہمارے آباء و اجداد کی گردنوں کو، ہمارے بھائیوں، ہماری بہنوں، ہماری بیویوں، ہمارے بیٹوں، ہماری بیٹیوں، ہماری پھوپھیوں، ہمارے چچاؤں، ہمارے خالاؤں، ہمارے ماموں، ہمارے سب رشتہ داروں، ہمارے ہمسایوں، ہمارے علماء، ہمارے حکمران، ہمارے دوستوں اور جس نے بھی ہمیں دعا کی درخواست کی ہے، ان سب کی گردنوں کو اس رات دوزخ سے آزاد کر دے اپنی رحمت کے ساتھ۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، یا اللہ ہمارے روزے اور ہمارے قیام قبول فرما لے۔ اے اللہ رب العزت تو ہمیں برے کاموں سے بچا لے، برے لوگوں سے بچا لے، برے دوستوں سے بچا لے، بری سنگت سے بچا لے۔ اے اللہ تو ہمیں شیطان سے بچا لے، شیطانی چالوں سے بچا لے، شیطانی وسوسوں سے بچا لے، شیطان کے ہر چھوٹے سے چھوٹے عمل سے بچا لے۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دلوں کو شیطان کے شر سے بچانا، صرف اور صرف اپنی رضا کا غلام بنانا۔ اے رب کریم ہم سب کو ہمیشہ خوشحال اور آباد رکھنا۔ اے اللہ ہم کو دجال کے فتنے، شیطان اور نفس کے شر سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ عورتوں کو پردے کی پوری پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر چھوٹی بڑی بیماریوں سے ہمیں اور کل مومنین و مومنات کو محفوظ رکھ۔ اے اللہ ہمیں تقوی اور پرہیزگاری عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے طریقے پر قائم رکھ۔ اے اللہ ہمیں حضور اکرم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں قیامت کے دن حضور کے ہاتھ سے جام کو پینا نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمیں قیامت کے دن حضور اقدس کی شفاعت نصیب فرما دے۔ اے اللہ تو اپنی محبت اور ہمارے آقا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ اے اللہ ہمیں موت کی سختی سے اور عذاب قبر کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ منکر نکیر کے سوالات ہم پر آسان فرما، اور اے اللہ ہمیں قیامت کے روز اپنا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے میرے اللہ تجھے تیرے اس محبوب کا صدقہ، اے مولا جس کے خاطر تو نے پوری کائنات تخلیق کر دی، اے اللہ اگر تو نے اپنے محبوب کو اس دنیا میں نہ بھیجنا ہوتا تو تو یہ کائنات ہی تخلیق نہ کرتا۔ یا اللہ تو ہماری آنکھوں کو وہ طاقت عطا فرما جو تیرے گھر کا اور تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کا دیدار کر سکے۔ اے اللہ تو ہم سب کو حج بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما، روزہ رسول اللہ کی حاضری عطا فرما۔ بالآخر جمعے کے دن سرکار کے قدموں میں، انہی کے جلووں میں، انہی کے عشق میں روتے روتے شہادت پر ایمان و عافیت کے ساتھ موت عطا فرما۔ جنت البقیع میں مدفن، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا الہی آج کے دن مجھ سے بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، فون کے ذریعے، میسیجز کے ذریعے۔ اے مولا جن جن لوگوں نے مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اے مالک آج تو کسی کو رسوا نہ کریو۔ اے میرے مولا سب کی تمام مرادیں پوری فرما دے، سب کی تمام جائز حاجتیں پوری فرما دے، سب کی تمام پریشانیاں دور فرما دے۔ اے مولا آج کی اس دعا میں کتنے ہی ایسے ماں باپ شامل ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کے اچھے رشتوں کے لیے کہا ہے، اور کتنے ہی میرے ایسے بھائی اور کتنی ہی میری ایسی بہنیں اس دعا میں شامل ہیں جو اپنے رشتوں کے لیے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ اے مالک تجھے تیرے جاہ و جلال کی قسم، تجھے آج کی اس عظیم و مقدس رات کا واسطہ، جو والدین اپنے بچوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، سب کو اچھے رشتے عطا فرما دے۔ ان والدین کو اپنے بچوں اور بچیوں کے لیے نیک سیرت رشتے عطا فرما دے۔ تمام لڑکیوں کے نصیب اچھے فرما دے، تمام لڑکوں کو نیک بیویاں عطا فرما دے۔ اے اللہ سب کی غیب سے مدد فرما دے،
یا الہی تو تمام بیماروں کو صحت عطا فرما دے، یا اللہ تو میرے والدین کو صحت عطا فرما دے، مجھے، میرے بیوی بچوں کو، میرے بہن بھائی، ان کی بیوی بچوں، میرے عزیز و اقارب، دوست احباب کو، اور جتنے لوگ اس دعا میں شامل ہیں اور آگے بھی شامل ہوتے رہیں گے، سب کو صحت و تندرستی عطا فرما دے، عافیت والی زندگی عطا فرما دے۔ اگر کوئی چھوٹی یا بڑی بیماری میں مبتلا ہے تو اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے وہ بیماری اس سے دور فرما دے، ہم سب کو مضر بیماریوں سے محفوظ فرما لے۔ یا اللہ تو تمام بیماروں کی مدد فرما دے، تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ یا اللہ جو لوگ جگر کی بیماریوں میں مبتلا ہیں تو انہیں بھی صحت و تندرستی عطا فرما دے۔ یا اللہ جو لوگ گردوں کی بیماریوں میں مبتلا ہیں تو انہیں بھی صحت عطا فرما دے۔ یا اللہ جو لوگ جوڑوں کی بیماری میں مبتلا ہیں تو انہیں بھی صحت عطا فرما دے۔ یا اللہ جو لوگ شوگر کی بیماری میں مبتلا ہیں تو انہیں بھی صحت و تندرستی عطا فرما دے۔ یا اللہ جو لوگ ہڈیوں کی بیماریوں میں مبتلا ہیں تو انہیں بھی صحت و تندرستی عطا فرما دے۔ یا اللہ جو لوگ بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو انہیں بھی صحت و تندرستی عطا فرما دے۔ یا اللہ جو لوگ دماغی بیماریوں میں مبتلا ہیں تو انہیں بھی صحت و تندرستی عطا فرما دے۔ یا اللہ جو لوگ کانوں کی، آنکھوں کی بیماریوں میں مبتلا ہیں تو انہیں بھی صحت و تندرستی عطا فرما دے۔ یا اللہ جو لوگ دماغی بیماریوں میں مبتلا ہیں تو انہیں بھی صحت و تندرستی عطا فرما دے۔ یا اللہ جو لوگ ٹی بی جیسے مرض میں مبتلا ہیں تو انہیں بھی صحت و تندرستی عطا فرما دے۔ یا اللہ جو لوگ کینسر جیسے خطرناک مرض میں مبتلا ہیں تو انہیں بھی صحت و تندرستی عطا فرما دے۔ دل کی گہرائیوں سے دعا کریں کہ میری چھوٹی بہن کا بیٹا محمد طاہا جس کے دل میں سوراخ ہے، یا اللہ اس کے دل میں سوراخ تو نے ہی عطا کیا ہے اور تو ہی اس کے دل کے سوراخ کو پر کر سکتا ہے۔ تیرے علاوہ اور کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو اس کے دل کو پورا کر سکے۔ اے مالک تو اپنے نور سے اس بچے کے دل کے سوراخ کو پر فرما۔ یا اللہ تو اپنے نور سے اس بچے کے دل کو پورا فرما۔ یا اللہ تو اس جیسے اور جتنے بچے ہیں سب بچوں کو صحت و تندرستی عطا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی بیماریوں کو دور فرما، اور خصوصاً بالخصوص یا اللہ میرے بیٹے محمد عمران کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ یہ جب سے پیدا ہوا ہے اس دن سے لے کر آج 11 سال کا ہو گیا ہے، آج تک ہمارا محتاج ہے۔ یا اللہ سی پی چائلڈ ہے اور جب سے پیدا ہوا ہے آج تک زمین پر ہی لیٹا ہوا ہے، نہ بیٹھ سکا ہے، نہ اٹھ سکا ہے، اور نہ ہی کھڑا ہو سکا ہے۔ یا اللہ اے مولا، اے میرے پروردگار عالم، اے رب ذوالجلال، اس بچے کی اور اس جیسے جتنے بچے ہیں سب کو صحت عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم تھک چکے ہیں اس کی محتاجگی اٹھاتے اٹھاتے۔ یا اللہ کل کائنات تیری محتاج ہے، یا اللہ کل کائنات تیری محتاج ہے۔ یا اللہ اس بچے کو بھی اپنی محتاجگی میں لے لے، یا اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اللہ میرے بیٹے کو تو نے ہی ہمارا محتاج بنایا ہے، اس میں تیری ہی مصلحت چھپی ہے جو میں نہیں جانتا۔ بس میرے مولا تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اس کو بھی تو ہم سب کی طرح اپنی محتاجگی میں لے لے۔ اے میرے مولا یا اللہ تو اس کو بھی اپنی ٹانگوں پر کھڑا کر دے۔ یا اللہ تو اس کی گردن میں جان ڈال دے، یا اللہ تو اس کی کمر میں جان ڈال دے، یا اللہ تو اس کی گردن میں جان ڈال دے، یا اللہ تو سب سے بڑھ کر اس کے دماغ میں جان ڈال دے۔ یا اللہ تیرے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، تو کہتا ہے کن تو ہو جاتا ہے، تو کہتا ہے فیکون تو سب ختم ہو جاتا ہے۔ اے میرے مالک ایک دفعہ میرے بیٹے کے لیے بھی کن کہہ دے مولا، اس کی غیب سے مدد فرما دے، اور جو اس کے حق میں بہتر ہے مولا وہ فیصلہ فرما دے۔ یا اللہ ختم قرآن کی اس محفل میں آج 300 کے قریب قرآن پاک، سینکڑوں مرتبہ پہلا کلمہ، سینکڑوں مرتبہ استغفار، سینکڑوں مرتبہ آیت کریمہ، سینکڑوں مرتبہ درود پاک ختم ہوئے۔ اے اللہ ان سب کا پڑھنا، پڑھانا، پڑھوانا سب اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ یا اللہ قرآن پڑھتے وقت اور جو اذکار ہم نے پڑھے ہیں ان کے پڑھنے میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہوں اسے معاف فرما دے۔
یا اللہ تو ہمیں قرآن مجید کے ہر ایک حرف کے بدلے ہماری زندگی میں ایمان کی لذت اور مٹھاس عطا فرما دے، اور قرآن مجید کے ہر مقام کے ہر حصے میں تلاوت کرنے کی ہم کو جزائے خیر عطا فرما دے۔ یا اللہ قرآن پاک میں جتنے الف آئے ہیں ہر الف کے پڑھنے پہ ہمیں الفت عطا فرما۔ یا اللہ قرآن پاک میں جتنے با آئے ہیں ہر با کے پڑھنے پہ ہمیں برکت عطا فرما۔ یا اللہ قرآن پاک میں جتنے تا آئے ہیں ہر تا کے پڑھنے پہ ہماری توبہ قبول فرما۔ یا اللہ قرآن پاک میں جتنے سا آئے ہیں ہر سا کے پڑھنے پہ ہمیں ثواب عطا فرما۔ یا اللہ قرآن پاک میں جتنے جیم آئے ہیں ہر جیم کے پڑھنے پہ ہمیں جمال عطا فرما۔ یا اللہ قرآن پاک میں جتنے ہا آئے ہیں ہر ہا کے پڑھنے پہ ہمیں حلم عطا فرما۔ یا اللہ قرآن پاک میں جتنے خو آئے ہیں ہر خو کے پڑھنے پہ ہمیں خیر سے نواز دے۔ یا اللہ قرآن پاک میں جتنے دال آئے ہیں ہر دال کے پڑھنے پہ ہمیں دلیل عطا فرما۔ یا اللہ قرآن پاک میں جتنے زال آئے ہیں ہر زال کے پڑھنے پہ ہمیں ذکر کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ قرآن پاک میں جتنے رو آئے ہیں ہر رو کے پڑھنے پہ ہمیں رحمت سے نواز دے۔ یا اللہ قرآن پاک میں جتنے زا آئے ہیں ہر زا کے پڑھنے پہ ہمیں زاہد و عابد بنا دے۔ یا اللہ قرآن پاک میں جتنے سین آئے ہیں ہر سین کے پڑھنے پہ ہم میں سعادت مندی پیدا فرما دے۔ یا اللہ قرآن پاک میں جتنے شین آئے ہیں ہر شین کے پڑھنے پہ ہمیں شفا عطا فرما دے۔ یا اللہ قرآن پاک میں جتنے صوت آئے ہیں ہر صوت کے پڑھنے پہ ہمیں سچا صادق بنا دے۔ یا اللہ قرآن پاک میں جتنے غوث آئے ہیں ہر غوث کے پڑھنے پہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا دے۔ یا اللہ قرآن پاک میں جتنے طا آئے ہیں ہر طا کے پڑھنے پہ ہمیں اپنے آگے ہاتھ پھیلانے والا بنا دے۔ یا اللہ قرآن پاک میں جتنے غا آئے ہیں ہر غا کے پڑھنے پہ ہمیں اپنا محتاج بنا لے۔ یا اللہ قرآن پاک میں جتنے عین آئے ہیں ہر عین کے پڑھنے پہ ہمیں عین عطا فرما دے۔ یا اللہ قرآن پاک میں جتنے غین آئے ہیں ہر غین کے پڑھنے پہ مسلمانوں کو کفار کے اوپر غلبہ عطا فرما دے۔ یا اللہ قرآن پاک میں جتنے فا آئے ہیں ہر فا کے پڑھنے پہ ہمیں فتح عطا فرما دے۔ یا اللہ قرآن پاک میں جتنے کاف آئے ہیں ہر کاف کے پڑھنے پہ ہمیں اکرام کی زندگی سے نواز دے۔ یا اللہ قرآن پاک میں جتنے قوف آئے ہیں ہر قوف کے پڑھنے پہ ہم سب کو قرآن عظیم سے سچی محبت سچی دوستی کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ قرآن پاک میں جتنے لام آئے ہیں ہر لام کے پڑھنے پہ ہم کو لطف و کرم کی بارش نازل فرما دے۔ یا اللہ قرآن پاک میں جتنے نون آئے ہیں ہر نون کے پڑھنے پہ ہم پر نور و کرنوں کا نزول فرما دے۔ یا اللہ قرآن پاک میں جتنے میم آئے ہیں ہر میم کے پڑھنے پہ امت محمدیہ پر اپنی خاص رحمتیں اپنی خاص برکتیں نازل فرما دے۔ یا اللہ قرآن پاک میں جتنے واو آئے ہیں ہر واو کے پڑھنے پہ ہمارے مال میں کشادگی عطا فرما دے۔ یا اللہ قرآن پاک میں جتنے ہاں آئے ہیں ہر ہاں کے پڑھنے پہ ہمیں ہدایت عطا فرما دے۔ یا اللہ قرآن پاک میں جتنے یا آئے ہیں ہر یا کے پڑھنے پہ ہمیں یقین محکم عطا فرما دے۔ اے اللہ تو ہمیں عظمت والے قرآن مجید کی برکت سے خوب نفع عطا فرما اور ہر آیت کی دانش بندانہ نصیحت سے ہمارے درجات میں بلندی عطا فرما اور ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما۔ تلاوت قرآن کے موقع پر ہم سے جو خطا ہو گئی ہو اور بھول چک ہوئی ہو اسے معاف کر دے۔ قرآن پڑھتے وقت کسی لفظ میں اس کے ٹھکانے سے ہٹ کر غلطی کی ہو تو اسے بھی معاف فرما دے، یا کوئی حرف آگے پڑھ لیا ہو یا آگے کا پیچھے پڑھ لیا ہو یا کوئی ہم سے زیادتی کی ہو یا پڑھنے سے کمی ہوئی ہو وہ ہم سب کو معاف فرما دے، اور تو نے جو کلام نازل فرمایا ہے اس کے خلاصے میں غلطی کرنے سے ہم سب کو بچا لے، ہر طرح کے شک و شبہ اور بھول سے ہمیں بچا لے، چاہے نامناسب آواز سے پڑھنے میں آ گیا ہو یا تلاوت قرآن میں ہم سے عجلت ہو گئی ہو یا سستی کی ہو یا کہیں تیزی سے گزر گئے ہوں یا پڑھتے وقت ہماری زبان لڑکھڑا گئی ہو تو ایسی تمام بھول چک سے ہم درگزر فرما دے۔ پڑھتے وقت جہاں ٹھہرنے کی جگہ ہو وہاں نہ ٹھہرے ہوں یا الفاظ ملانے کی بجائے بغیر ملائے پڑھ لیے ہوں یا کوئی ایسا لفظ جو تو نے بیان نہ فرمایا ہو اور ہماری زبان سے نکل گیا ہو اس کی بھی ہم تجھ سے معافی کے طلبگار ہیں۔ یا اللہ قرآن مجید میں کوئی مد کی جگہ ہو یا تشدید یا غیر تشدید کی جگہ ہو یا جزم ہو یا کوئی زیر زبر اور پیش اس طرح پڑھ لیا ہو جو وہاں لکھا ہوا نہ ہو تو اس بھول کی بھی ہم تجھ سے معافی کے طلبگار ہیں۔ رحمت کی آیت پڑھتے وقت بغیر رغبت کے پڑھ لیے ہوں اور عذاب کی آیت پڑھتے وقت ہمارے دل میں تیرا ڈر پیدا ہونے کی کمی رہ گئی ہو
تو معاف کر دے۔ اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور حق کی گواہی دینے والوں میں ہمارا بھی نام لکھ لے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے جگمگا دے، ہمارے اخلاق میں قرآن کی تعلیم سے زینت پیدا فرما دے۔ یا اللہ قرآن مجید کی برکت سے ہمیں آگ سے نجات عطا فرما اور قرآن مجید کے ذریعے ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرما۔ اے اللہ دنیا کی زندگی میں ہمارے لیے قرآن مجید کو اس سے تعلق بنائے رکھنے کا ذریعہ بنا دے اور قبر میں قرآن مجید کی برکت سے ہمارے لیے وحشت کو دور کر دے۔ آخرت کا راستہ طے کرنے پر ہمارے لیے قرآن مجید کو جنت میں ہمارا رفیق بنا دے اور آنکھ سے بچنے کی ڈھال بنا دے اور تمام بھلائیوں کے حاصل کرنے میں قرآن مجید کو ہمارے لیے دلیل بنا دے۔ اور یا اللہ پاک ان قرآن پاک کا ثواب، تمام اذکار کا ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تحفتاً، عقیدتاً، محبتاً، احتراماً، نذرانتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لے۔ یا اللہ پیارے آقا کے توسط سے، آپ کے وسیلے سے، باوائے آدم سے لے کے آخر الزماں تک جتنے انبیاء کرام تو نے اس دنیا میں بھیجے ہیں سب کو پیش کرتے ہیں، درجہ بدرجہ قبول و منظور فرما لے۔ یا اللہ تمام ازواج مطہرات، تمام بنات اربعہ کو پیش کرتے ہیں، درجہ بدرجہ قبول و منظور فرما لے۔ تمام صحابہ کرام، تمام صحابیات کرام کو پیش کرتے ہیں، درجہ بدرجہ قبول و منظور فرما لے۔ تمام تابعین کرام، تبع تابعین کرام کو پیش کرتے ہیں، درجہ بدرجہ قبول و منظور فرما لے۔ تمام ائمہ اربعہ کو پیش کرتے ہیں، درجہ بدرجہ قبول و منظور فرما لے۔ تمام شہدائے کربلا کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لے۔ تمام اولیاء کرام کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لے۔ تمام بزرگان دین کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لے۔ تمام مسلمانوں کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لے۔ اے اللہ اس قرآن پاک کا ثواب میرے دادا دادی، میرے نانا نانی، میرے چھوٹے بھائی محمد عمران، میرے خالہ، میرے خالو، میرے چچا، میرے پھپھا، میرے تایا، میرے ماموں، بچوں کے نانا، بچوں کے دادا کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لے۔ یا اللہ اس قرآن پاک کا ثواب حاضرین محفل میں سے جو لوگ حاضر ہیں یا جن لوگوں نے دعا میں شامل ہونا تھا شامل نہ ہو سکے یا آگے آنے والے وقتوں میں شامل ہوتے رہیں گے، یا اللہ ان کے ماں باپ، اولاد، اسباب، رشتہ دار، اعزاء، اقارب، دوست، احباب جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں سب کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لے۔ یا اللہ اس قرآن پاک کے ثواب کو ہم سب کے لیے آخرت والے دن ذخیرہ فرما لے۔ یا اللہ تو ہم سب کے لیے اس قرآن پاک کے ثواب کو آخرت والے دن ذریعہ نجات بنا دے۔ اور آخر میں یا اللہ پاک آج کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ یا اللہ آج کی اس محفل کے انعقاد کے لیے جن لوگوں نے جس طرح سے اپنا حصہ ڈال کر اس محفل کا انعقاد کیا سب کو قبول و منظور فرما لے۔ جن لوگوں نے شیرنی کا انتظام کیا اسے بھی قبول فرما، جن لوگوں نے لنگر کا اہتمام کیا اسے بھی قبول و منظور فرما۔ اے پروردگار عالم ہمیں تجھ سے مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا آتا ہے، تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے۔ اے اللہ تو نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے وقت محفوظ رکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ محفوظ رکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے محفوظ رکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے حملوں سے محفوظ رکھا، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا، حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان سے کشتی میں محفوظ رکھا۔ یا اللہ ایسے ہی اپنی رحمت سے اس دعا کے لکھنے والے اور اس کو پڑھنے والے اور اس کو سننے والے اور اس دعا کو آگے بھیجنے والے مسلمان کو اور ان سب کے تمام گھر والوں کو ہر مصیبت، ہر دکھ، ہر آزمائش و افلائش، تنگی و قرض، مرض، بھوک، بیماری اور ہر پریشانی سے محفوظ رکھنا۔ آمین ثم آمین۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے یا رب تجھے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، برحق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. دل کو نور کر کے ساقی دور کر دے، اپنا قرب دے کر دوری دور کر دے. اللہ 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 اللہ. جب دم واپسی ہو یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آمین ثم آمین یا رب العالمین.